ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج ہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سلیبس کے مطابق جماعت نہم کی اردو شامل نصاب سبق غزل حصہ غزل سے غزل نمبر 1 کے الفاظ معنی اور تشریح کریں گے۔ تو حصہ غزل میں سب سے پہلے ہم غزل کی تعریف کریں گے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل غزالت سے نکلا ہے۔ شکار کے وقت ہرن کے منہ سے جو چیخ نکلتی ہیں اسے غزل کہتے ہیں، یا سخن از نان گفتن عورتوں سے باتیں کرنا، یا سخن از بان گفتن عورتوں کے متعلق باتیں کرنا، یہ بھی غزل کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں لغوی تعریف سے ہٹ کے اصطلاحی تعریف کی طرف۔ تو اصطلاح میں وہ کلام جو ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہو، جس کے ہر شعر کا دوسرا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہو، اور جس کے ہر شعر میں جدا جدا مضمون اور خیال بیان کیا گیا ہو، غزل کہلاتا ہے۔ غزل کے اشعار کی تعداد ہمیشہ طاق ہوتی ہے، جس کی کم سے کم تعداد 5 اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، بشرطے کہ اس کے دونوں مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں۔ اب بصورت دیگر اسے غزل کا پہلا شعر تو کہا جائے گا مگر مطلع نہیں کہلائے گا۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، بشرطے کہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو غزل کا آخری شعر ہوگا مگر مقطع نہیں ہوگا۔ اچھا، آگے ہم آواز الفاظ کو قافیہ، جبکہ قافیہ کے بعد دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ غزل کے مطلع اور مقطع کے درمیانی اشعار کو بیت کہتے ہیں۔ بیت الغزل یہ کیا ہوتا ہے؟ تو غزل کے بہترین شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ حسن مطلع غزل کا وہ دوسرا شعر جس میں مطلع کی طرح قافیہ اور ردیف کا التزام کیا جائے، حسن مطلع کہلاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آتے ہیں غزل نمبر 1 جماعت نہم کی اردو غزل نمبر 1 فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ اس سے غزل کے الفاظ کے معنی ہم لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے فقیرانہ، فقیروں کی طرح، صدا آواز کو کہتے ہیں، جینا زندگی گزارنا، عہد وعدہ اور زمانے کو کہتے ہیں، وفا خیرخواہی کو کہا جاتا ہے، شفا یہ علاج ہے، تقدیر یہ قسمت مقدر کو کہتے ہیں، مقدور طاقت اختیار کو کہا جائے گا، جبی ماتھا یا پیشانی، حق بندگی حق بندگی کا حق، غم دوستاں دوستوں کا غم، داغ دبے کو کہتے ہیں، جہاں دنیا کو کہا جاتا ہے، دوا دوائی، اور ادا انداز اور عادت کو کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، الفاظ کے معنی کے بعد اب ہم آتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ تو حوالہ سخن میں نظم کا عنوان فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ شاعر کا نام میر تقی میر ہے، صنف کے اعتبار سے یہ غزل ہے، ماخذ کلیات میر تقی میر ہے۔ شعر نمبر 1 فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس شعر کا مفہوم، اس دنیا میں فقیروں کی طرح آیا تھا اور ایسے ہی رخصت ہو جاؤں گا۔ تشریح طلب، اب آتے ہیں تشریح کی طرف۔ تو تشریح طلب شعر میں شاعر دنیا کی بے ثباتی اور اس دنیا میں اپنے مقام کو اچھوتے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جسے فقیر صدا لگاتا ہے، کچھ ملنے یا نہ ملنے کی صورت میں دعا کر کے چلا جاتا ہے۔ میرا مقام بھی اس دنیا میں اس فقیر اور درویش سا ہے، میں بھی صدا لگا رہا ہوں، لوگوں کی جانب سے جس طرح کا بھی رویہ نصیب ہو میں بخوشی قبول کرتا ہوں یا قبول کروں گا اور دعا دے کر رخصت ہو جاؤں گا۔ اس شعر میں شاعر بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی ذات اور اپنے مقام کا تذکرہ کرتا ہے، کیونکہ شاعر جانتا ہے
کہ عاجزی اور انکساری کسی کمزوری کا نام نہیں، بلکہ یہ تو ایک اعلیٰ مرتبہ پا کر انسان حاصل کرتا ہے۔ امیر دنیا کی بے ثباتی اور ہر شے کے فانی ہونے کو سمجھ چکے ہیں، اسی وجہ سے ان کو اپنا آپ کسی فقیر سے بڑھ کر نہیں لگ رہا۔ اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کچھ یوں گویا ہوئے ہیں: نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ یعنی کہ ہر ایک چیز فانی ہونے والی ہے اور یہ دنیا فانی ہے، تو اس میں کوئی بھی مستقلاً نہیں رہے گا۔ شعر نمبر 2: جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ شعر کا مفہوم ہے: جو تمہارے بنا نہ جینے کے دعوے کیے تھے، اب ہم ان کو پورا کریں گے۔ اب آتے ہیں تشریح کی طرف۔ تو تشریح طلب شعر میں شاعر اپنے محبوب سے وعدہ وفا پورا کرنے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محبوب، میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ تو یہ محض ایک دعویٰ نہیں تھا کہ تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا، نہیں تھا، بلکہ میرے سچے جذبات کی ترجمانی تھا۔ اب اس وعدے کو تیری جدائی میں جان دے کر اپنے کیے ہوئے وعدے کو وفا کروں گا۔ تیری جدائی، تیرا لہجہ ناقابل برداشت ہے، جسے میرا دل قبول کرنے سے قاصر ہے۔ شاعر کا وعدہ تھا کہ اگر محبوب نہ ملا تو وہ دنیا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس لیے محبوب کی بے رخی نے شاعر کو یعنی عاشق کو اپنا کیا گیا وعدہ یاد کرا دیا ہے، اور اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے شاعر دنیا سے رخصت ہونے کو تیار ہے یا تیاری کر رہا ہے۔ بقول شاعر: دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ عزیز طلبہ، شعر نمبر 2 کی تشریح کے بعد اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 3 کی تشریح کی طرف۔ تو شعر نمبر 3 ہے: شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دعا کر چلے۔ اس شعر کا مفہوم ہے: میرے پاس اختیار نہیں تھا، ورنہ جہاں تک ممکن ہوتا ہے میں آپ کو ایک منٹ دوبارہ میرے پاس اختیار نہیں تھا، ورنہ جہاں تک ممکن ہوتا میں درد بانٹتا۔ تشریح: شاعر میر تقی میر شاعر آہ و غم تشریح طلب شعر میں عشق کو لاعلاج مرض جانتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیماری عشق میں جو مبتلا ہو جائے اس کا علاج ناممکن ہے، اور میں بھی سیاہ نصیب انسان اس مرض میں مبتلا ہوں۔ اس بیماری سے صحتیابی ممکن نہیں، کیونکہ میں نے اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق علاج کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی افاقہ نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لاعلاج اور مہلک بیماری میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے، اب اسے آخری سانس تک سہنا ہے، کیونکہ میں نے دعا اور دوا میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر میری تقدیر میں شفا نہیں ہے۔ بقول شاعر: دیکھ مجھے طبیب آج، پوچھا جو حالت مزاج، تو کہنے لگا لاعلاج بندہ ہوں میں خدا نہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، میرے قسمت میں تیری محبت نہ تھی، تجھے پانے کے لیے میں نے لاکھ جتن کیے، تجھے راضی رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن میں ناکام رہا۔ جس طرح ایک مریض بیماری سے بچنے کے لیے علاج معالجے کی حد المقدور کوشش کرتا ہے، اگر مقدر میں شفا لکھی ہو تو صحتیاب ہوتا ہے، مقدر میں نہ ہو تو نہیں۔ میں نے بھی بیماری سے شفا پانے کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن میرے نصیب کھوٹے نکلے۔ شعر نمبر 4: ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آتے ہیں شعر نمبر 4 کی تشریح اور مفہوم کی طرف۔ شعر نمبر 4 ہے: جب بھی سجدہ کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلیں۔
اس شعر کا مفہوم ہے ہم نے بے شمار سجدے کیے یہاں تک کہ عبادت کا حق ادا کر دیا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں، شاعر میر تقی میر صوفی شاعر تھے۔ ان کے کلام میں سوز و گداز، زندگی کی بے ثباتی کا تصور اور صوفیانہ مزاج پایا جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ انسان اپنی حیثیت کے مطابق زندگی آقا کی بندگی میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے انداز میں عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو منوان پورے کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، لیکن بقول شاعر جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دوسری طرف اگر اس شعر کو مجازی معنوں میں لیا جائے تو شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے محبوب، میں نے محبت میں بھی توحید قائم رکھی ہے۔ اب میں نے تیرے سوا کسی کو نہ چاہا، ہمیشہ تیری ہر بات کو اپنے دل سے مانا۔ میری یہ محبت عبادت کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود اگر تیرے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں ہو سکا تو میں اسے صرف اپنی قسمت کی خرابی کہوں گا۔ شعر نمبر 5۔ نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ شعر کا مفہوم ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ مجھے میرے دوستوں کی طرف سے کوئی اور غم نہیں ملے، لیکن میرے اپنوں نے ہی مجھے دکھ اور تکلیفیں دی۔ میرے اپنوں نے تشریح طلب شعر میں شاعر میر تقی میر دوستی کے مقدس اور پرخلوص رشتے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ میں نے اپنے دوستوں میں سے کسی ایک کو رنجیدہ اور غمزدہ نہیں دیکھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سچے اور پرخلوص دوستوں کا رشتہ گہرا ہوتا ہے، اور ایک سچا دوست اپنے دوست کی خوشی اور غمی میں برابر شریک ہوتا ہے۔ شاعر کو شاعر آہ و غم بھی کہا جاتا ہے، چونکہ شاعر نے ہمیشہ غمگین زندگی گزاری ہے۔ زندگی کے مصائب و آلام اور پھر محبوب کی بے رخی کا غم۔ اس لیے شاعر شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ میرے دوستوں کو خدا نے محبوب کی بے رخی کا داغ نہیں دیا، اور میرے دکھ دیکھ کر دوست دکھی ہو گئے، میں نے اپنے داغ دکھا کر انہیں بھی رنجیدہ کر دیا۔ شعر نمبر 6۔ اس شعر کا مفہوم ہے، ہم سے اگر کوئی پوچھے اے میر تم اس دنیا میں کیوں آئے تھے اور کیا کر چلے، تو میں انہیں کیا جواب دوں گا۔ شعر کی تشریح ہے، اور تشریح طلب شعر میں شاعر دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو کوئی مقصد دے کر بھیجا ہے، حکم الہی کی بجاوری کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن انسان اپنے دنیا میں آنے کا مقصد بھول گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر نہایت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ افسوس ہم احکام خداوندی کو بجا نہیں لا سکے، ساری زندگی سستی اور لاپرواہی میں گزر گئی، دنیا کے کاموں میں اتنا الجھ گیا کہ مقصد حیات بھول گیا۔ اب سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ تم دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ کس حد تک پورا ہوا، تو میرے پاس شرمندگی کے سوا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ غزل نمبر 1 کے اشعار کی تشریح اور مفہوم اور الفاظ معنی بیان کیے گئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ گلستان اردو چینل میں نئے ہیں یا پہلے سے ہیں لیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کریں
اور اسی طرح کے دیگر ویڈیوز سے استفادہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔